خطیب نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ آرام کے غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے درخت کے سائے میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک کالا سانپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر اپنا منہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے سوراخ میں لے گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاس اپنا منہ لے جا کر کچھ فرمایا۔ اس کے بعد وہ سانپ ایسا غائب ہو گیا کہ گویا اسے زمین نگل گئی ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانپ کا منہ آپ کے کانوں تک پہنچا تو ہمیں بہت ڈر لگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ فلاں سورت کی چند آیاتیں بھول گیا تھا۔ انہی آیتوں کی تحقیق کے لیے جنہوں نے اسے بھیجا تھا تم لوگ موجود ہو، اس لیے وہ سانپ کی صورت میں بدل کر آیا ہے اور آیتیں پوچھ گیا۔ اسی طرح ایک اور بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس گاؤں کی ایک نوجوان عورت پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے۔ اسے اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ وہ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، مرنے کے قریب ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس عورت کو میں نے دیکھا، ایسی خوبصورت تھی جیسے چاند کا ٹکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بلا کر فرمایا، اے جن، تجھے معلوم ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اس عورت کو تو چھوڑ دے اور یہاں سے تو چلا جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمانا تھا کہ وہ عورت اچھی اور ہوشیار ہو گئی، فوراً ہوش آیا، اس نے منہ چھپا لیا اور مردوں سے حجاب کرنے لگی۔ ان واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں تک بلکہ جن و انسان، چرند پرند تمام تک رسائی حاصل کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔